بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ عزا یہ وہ چڑیل تھی جس کا بت مجسمہ بنا کر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا اور زمانہ جاہلیت میں عرب اسے پوجا کرتے تھے۔ یہ اتنی طاقتور کیسے تھی اور لوگوں کو کیا فائدہ دیتی تھی، جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ مگر آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ خانہ کعبہ میں رکھے 3 بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ مورخین نے لکھا ہے لات، منات اور عزا یہ تینوں بہنیں تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے لات اور منات 2 بہنیں اور عزا ان کی ماں تھی۔ لات اور منات کو قسمت اور زندگی کی دیویاں کہا جاتا تھا، جبکہ عزا سب سے خاص بت تھا جو طائف سے لایا گیا تھا اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ شہر کے دروازے پر عزا کا ایک بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا جسے لوگ شہر میں آتے وقت مختلف قربانیاں پیش کر کے آتے تھے۔ اصل میں ان تینوں بتوں میں شیطانی چڑیلیں رہتی تھی۔ عزا کے شہر کے مرکزی دروازے والے مندر کے پاس ایک درخت تھا جسے عرب میں لوگ اس درخت کو اصل کے نام سے جانتے تھے۔ یہ ایک صحرائی درخت تھا۔ اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا، جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ اصل میں شیطانی مادہ چڑیل ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ وہاں چڑھاوے چڑھانے آتے وہ درخت سے بت میں داخل ہو کر ان سے باتیں کرتی اور شیطانی طاقتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس بھی اس سے بہت خوش تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث فرمایا، آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان سب بتوں کی جیسے شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ اور اطراف میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور رب کائنات کا نور چمکنے لگا۔ مکہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد باہر کی طرف رخ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بت کو توڑنے کا حکم صادر فرمایا۔ مورخین کا کہنا ہے بتوں کو توڑتے وقت چند مشرکین مکہ ایک بت کو چرا کر سرزمین ہند کی جانب روانہ ہو گئے اور وہ موجودہ ہندوستان کے شہر گجرات میں پہنچا دیا گیا، جسے سومناتھ کا مندر پکارا گیا۔ سومناتھ غزنوی نے 450 سال بعد حملہ کر کے منات کے اس بت کو توڑ دیا۔ جب مکہ کے سب بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ تاریخ کے سب سے بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کے خاتمے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عزا کے مندر کے قریب لگے درخت اصل کو جا کر کاٹ دو۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پاک کر فوراً اس بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی درخت کو کاٹنے اس کے قریب گئے، اچانک عزا نامی وہی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی ننگی چڑیل تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری چیخ کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا اور کچھ دیر میں وہ بجھی ہوئی راکھ بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد وہ آخری بت بھی توڑ ڈالا اور پھر مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، اب اس کی دوبارہ کبھی پوجا نہیں ہوگی۔ اس طرح صدیوں سے پوجی جانے والی اس چڑیل کا خاتمہ ہوا اور وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔